عطا کر میرے رب وہ منظر مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر میں ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کے روبرو ہو گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی استھتی کے اندر پہنچ جائیں، ایسی حالت میں پہنچ جائیں کہ آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے، پانی میسر نہیں ہے، کہیں جنگل کے اندر ہے، 1 میل دور تک کہیں پانی کا چاروں طرف نام و نشان نہیں ہے اور نہ کوئی بتانے والا ہے، یا آپ ایسی حالت کے اندر ہیں، مثلا کوئی آپ کے اندر ایسی بیماری ہے، ایسا کوئی مرض ہے کہ اگر آپ پانی کو یوز کریں گے، پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کا وہ مرض اور بڑھ جائے گا اور وہ خطرناک صورت اختیار کر لے گا، یا کوئی ایسا زخم ہے کہ جس پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ زخم جو ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ جائے گا، ایسی تمام صورتوں کے اندر جو ہے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے، یہ رخصت دی ہے کہ وہ پانی کا یوز نہ کر کے، پانی کا استعمال نہ کر کے مٹی سے تیمم کر لے، مٹی سے وضو کر لے، اور مٹی کے علاوہ ان تمام چیزوں سے کہ جو چیزیں مٹی سے بنتی ہیں، مٹی کی جنس سے ہوتی ہیں، زمین کی جنس سے ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ وضو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وضو کیا جا سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم کرنے کے بعد میں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ تیمم کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے وضو کر لو، اور وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھ لو، تو تمہاری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رخصت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اگر آدمی پانی کو استعمال کرنے کی حالت میں نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو وہ مٹی سے وضو کر لے، تیمم کر لے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، اس کے اندر نیت ضروری ہے کہ ہم پاکی کی نیت کرتے ہیں اللہ کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے مٹی دھول وغیرہ ہو اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو مارے، اور مارنے کے بعد میں پورے چہرے کا اچھی طریقے سے مسح کرے، جہاں جہاں تک پانی پہنچانا چہرہ دھلنے کی حالت میں ضروری ہے، اسی طریقے سے وہاں تک مٹی پہنچانا، گرد پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر دوسری ضرب زمین پر مارے، اور مارنے کے بعد میں پھر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت جہاں جہاں پانی کا پہنچانا ضروری ہے، یعنی اگر آپ پانی سے وضو کر رہے ہیں تو کوہنیوں سمیت جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس مٹی سے جو آپ مسح کریں گے تو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا اور ان گھائیوں کا اچھی طریقے سے مسح کریں گے۔ تو یہ 2 ضربیں تھیں جس کو ہم جو ہے وہ تیمم کہتے ہیں، اور اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ مٹی سے ایک طریقے سے تیمم کرنے کے بعد میں جو ہے آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے، باوضو ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ ناواقف تھے، اس لیے میں یہ مسئلہ لے کر آیا تاکہ ہمارے ان بزرگوں کو جو ہمارے کچھ ایسے جو ہے عمر دراز لوگ ہیں کہ جو صحیح طریقے سے جو ہے وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، یا مجبوری کی حالت میں اگر پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسے لوگ جو ہے مٹی سے وہ تیمم کرنے کے بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ تیمم ہو سکتا ہے، مثلا جو زمین کی جنس سے ہو تو اس سے جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔